سبق شروع کرنے سے پہلے خواتین کے نماز کے تعلق سے دو باتیں میں بتا دوں۔ یہی مسئلہ مردوں کے لیے ہے اور یہی مسئلہ خواتین کے لیے ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں، مرد ہو یا خواتین۔ اچھا، اب میری خواتین سے درخواست ہے کہ بہت اطمینان سے خاموشی کے ساتھ بات سنیں، ذرا سی بھی آواز اب کسی کی ادھر سے نہ آئے۔ تو عادت تو یہ ہوتی ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کے جلدی سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھے دوسرے سجدے میں جلدی چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جماعت سے نماز آپ پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو یہاں آپ نے محسوس کیا کہ امام رکوع سے اٹھنے کے بعد جلدی سجدے میں نہیں جاتا اور ایک سجدے سے اٹھ کے دوسرے سجدے میں جلدی سے نہیں جاتا، بلکہ کچھ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے تب سجدے میں جاتا ہے اور ایک سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھ کر کے تب دوسرے سجدے میں جاتا ہے۔ تب ایسے میں ہوتا یہ ہے مرد و خواتین کے ساتھ میں جو نئے ہیں، خاص طور سے خواتین کے ساتھ میں اوپر ایسا ہو رہا ہے کہ امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، سب اٹھ گئے، اب خواتین عادت کے مطابق امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں چلی جاتی ہیں کیونکہ جلدی جانے کی عادت ہے۔ تو ایسا اگر ہوا تو وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر امام سے پہلے سجدے میں چلی گئیں تو پھر اب سجدے سے سر نہ اٹھائیں، امام کے سجدے میں آنے کا انتظار کریں اور جب امام سجدے سے اللہ اکبر کہے تب اپنا سر اٹھائیں۔ اگر خواتین یا مرد کوئی بھی امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے یا چلی جائے اور امام سجدے میں نہیں پہنچا اس سے پہلے اٹھ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو کوشش تو یہ کریں کہ ہم رکوع سے کھڑے ہو کر کے انتظار کریں، امام کا اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانے کا انتظار کریں۔ جب امام جائے ہم سجدے میں جائیں اور جب امام ایک سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھے تو امام سے پہلے دوسرے سجدے میں نہ جائیں۔ اگر عادت کے مطابق جلدی بازی میں سجدے میں چلی گئیں خواتین تو پھر انتظار کریں کہ امام دوسرے سجدے میں آئے اور وہ سجدے کی تسبیحات پوری کر کے پھر سجدے سے سر اٹھائے، تب اپنا سر اٹھائے۔ اگر امام کے سجدے میں آنے سے پہلے خواتین نے اپنا سر سجدے سے اٹھا لیا نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ نماز کا خاص طور سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، یہاں بھی مسجد نبوی میں بھی اور حرم شریف میں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ 50,000 نمازوں کا ثواب، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملنے کے بجائے نمازیں ہی ختم ہو رہی ہوں۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسرے، خواتین کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، ان کے آنے سے پہلے 1 یا 2 رکعت یا 3 رکعت نکل چکی ہیں، اب وہ آ کر کے شامل ہوئی تو کیسے بقیہ نماز پوری کرنی ہے۔ امام نے نماز شروع کر دی، جب خواتین پہنچی یا مرد پہنچے تو 1 رکعت نکل چکی تھی، اب دوسری کے لیے امام کھڑا ہو گیا۔ آپ امام کی اقتداء کی نیت کر کے اور نماز میں شامل ہو جائے، 3 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں جیسے جیسے امام صاحب پڑھا رہے ہیں۔ جب امام سلام پھیرے، مقتدی مرد و خواتین ان کو سلام نہیں پھیرنا ہے،
امام ایک طرف سلام پھیرے آپ بیٹھی رہے، جب امام دوسری طرف سلام پھیرے تو آپ کھڑی ہو کر کے اپنی ایک رکعت پوری کر لیں۔ وہ رکعت پوری کیسے کریں گی؟ اب آپ ثنا پڑھیں گی، سورہ فاتحہ پڑھیں گی، سورت پڑھیں گی، پھر رکوع سجدہ کریں گی، اتحیات پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گی، آپ کی وہ رکعت مکمل ہو گئی، نماز پوری ہو گئی۔ دو رکعت اگر چھوٹ گئی تو دو رکعت امام صاحب کے ساتھ میں ملی، وہ دو رکعت ملی جن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جاتی۔ جو چھوٹ گئی ہیں وہ چھوٹی ہیں جن میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، تو اس کو بھی ایسے پڑھیں، پہلے رکعت میں کھڑی ہو، ثنا، سورہ فاتحہ، سورت اور رکوع سجدہ کر کے پھر کھڑی ہو جائیں۔ اب ثنا تو صرف پہلی میں پڑھنی تھی، اب سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع سجدہ کر کے اور اپنی نماز مکمل کر لیں، اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ یہ تو ہے دو رکعت چھوٹنے میں، اس کو پورا کرنے میں آسان شکل جس میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ لیکن ایک مرحلہ آتا ہے مردوں کے سامنے بھی، خواتین کے سامنے بھی، کہ ہم جب آئے تو 3 رکعتیں نکل چکی تھی، ہمیں امام کے ساتھ میں صرف 1 رکعت ملی، چوتھی 3 رکعت نکل گئی، چوتھی رکعت ملی، تو چوتھی رکعت امام کے ساتھ کون سی ملی؟ خالی والی۔ اب یوں کر لو کہ جس میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت وہ بھری کہلاتی ہے، اور جس میں صرف سورہ فاتحہ وہ خالی، تو خالی والی ملی۔ اب جو چھوٹی ہے، پہلی دوسری بھری بھی اور تیسری خالی، یہ چھوٹ گئی، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد مرد ہو یا خواتین کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائیں۔ 1 رکعت امام کے ساتھ ملی تھی، 1 رکعت آپ نے پڑھ لی، 2 رکعت ہو گئی۔ قاعدہ اولا التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے کھڑی ہو جائے، پھر اس میں دوسری رکعت میں جو آپ دوسری رکعت پڑھ رہی ہیں، اس میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورت پڑھیں، رکوع سجدہ کریں، پھر کھڑی ہو جائے۔ پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، رکوع سجدہ کر لیں اور اتحیات پڑھ کر کے سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ ہے رکعت نکلنے کے بعد نماز کیسے پوری کریں۔ اب اسے مزید میں دہراؤں گا نہیں، بلکہ آپ کی اس ریکارڈنگ میں یہ بات آ چکی ہے۔ یہ قسط نمبر آج 10واں سبق ہے، قسط نمبر 10 میں، پارٹ نمبر 10 میں شروع میں ہی یہ نماز کو کیسے پڑھیں گے اس کی ترتیب میں نے بتا دی ہے، آپ اس کو سن کر کے سمجھ لیجئے گا۔ ایک آخری بات اور بتا دوں، مسجد نبوی میں بھی اور حرم شریف میں بھی ہر نماز کے بعد جنازے آتے ہیں، تو جنازے کی نماز مرد بھی پڑھے اور خواتین بھی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ خواتین بھی جنازے کی نماز پڑھیں۔ اس میں جو جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، پہلے امام نے کہا اللہ اکبر، نیت باندھ لی، اب پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، اور و جل ثناؤک یاد نہ ہو تو جو آپ نماز میں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیجئے۔ اب امام کے اللہ اکبر کہنے کا انتظار کیجئے، امام اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہیں۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کے فارغ ہو جائے تو اب ہم درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ یاد نہیں ہے تو جو عام درود آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ نماز والا درود پڑھ لیجئے۔ امام اللہ اکبر کہیں گے، ان کی تکبیر پوری ہونے کے بعد اب دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا
فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اس کے پڑھنے کے بعد اب وہ پھر تکبیر کہیں گے اللہ اکبر اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے. اب آپ کو اگر اتنی لمبی یہ دعا یاد نہیں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے. جب تک یاد نہ ہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اسے پڑھ لے اور ان کے امام کے اللہ اکبر کہنے کا اور سلام پھیرنے کا انتظار کرے، ان کے ساتھ سلام پھیر دیں. اگر آپ نے جنازے کی نماز پڑھی تو آپ کو حرم سے ہٹ کر کے بتا دوں، جنازے کی نماز پڑھنے پر 1 قیرات ثواب ملتا ہے. اور 1 قیرات کہتے ہیں اس کا وزن ہے احد پہاڑ کی برابر، جیسے آپ نے مال خرچ کیا ہو. تو جنازے کی نماز پڑھنے پر اتنا ثواب ملا جیسے آپ نے احد پہاڑ کے برابر مال خرچ کیا ہو. اب حرم میں ظاہر بات ہے کہ 1 قیرات کے کتنے قیرات بن جائیں گے؟ 1,00,000 قیرات بن جائیں گے. مسجد نبوی میں 50,000، تو کتنا بڑا ثواب ملے گا. الحمدللہ ہم تو حرم پہنچ گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے، نیکیوں میں دبے ہوئے بارش میں نہا رہے ہیں، قدم قدم پر رحمتیں برس رہی ہیں، نیکیاں مل رہی ہیں. اتنی اعمال نامے میں نیکیاں ہو جائیں گی کہ وہ جنت میں آپ کو مزے کرائیں گی. تو لہذا خواتین بھی نماز جنازے کی ساتھ میں پڑھیں. وہ ترتیب بھی میں نے ریکارڈنگ کرا دی، اس کو اچھی طرح سن کر کے سیکھ لے اور پھر وہاں پر نماز پڑھیں جنازے کی امام کے ساتھ، اور نماز کی ترتیب اس طرح سے باقی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں. حج کے دن کتنے ہیں؟ 5 دن ہیں. مقامات کتنے ہیں؟ 8. فرض کتنے ہیں؟ 3. واجبات کتنے ہیں؟ 6. آپ کا سبق مقام نمبر کہاں تک پہنچا؟ مقام نمبر 5. آپ مینا میں داخل ہو رہے ہیں. آپ نے اب تک حج کے کتنے فرض ادا کر لیے؟ زور سے بتائیں. 2 فرض ادا کر لیے. پہلا فرض احرام کا باندھنا، دوسرا فرض وقوف عرفات. الحمدللہ حاجی اور حجن بن گئے. اب اور حج کے واجب کتنے ادا ہو گئے؟ 1 واجب ادا ہو گیا. وہ واجب کون سا ہے؟ وقوف مزدلفہ. اس کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق کے بعد، یعنی 9 ذی الحجہ میں آپ عرفات میں تھے. سورج چھپنے کے بعد اب آپ آئے کہاں؟ مینا میں. مینا میں رات گزاری. 9 کے بعد اور 10 سے پہلے اس کی درمیانی رات گزار لی. مغرب عشاء آپ نے پڑھ لی وہاں پر. اب اس کے بعد جب صبح صادق ہو چکا، سحری کا وقت ختم ہوا، آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی اور حج کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ آپ نے ادا کر لیا مقام نمبر 4 مزدلفہ میں. تو حج کا پہلا واجب یاد ہو گیا اچھی طرح سے؟ کسی کو کنفیوژن ہو تو بتا دیں. سمجھ میں آ گیا سب کی یا کسی کی نہیں آیا؟ چلیے الحمدللہ سب کی سمجھ میں آ گیا. اب آپ چلے کنکریاں چننے کے بعد آپ نے 70 کنکریاں چن کر کے تھیلے میں رکھ لی. اب آپ مقام نمبر 5 مینا کی طرف چلیں گے. مینا سب کو، مزدلفہ سے مینا سب کو پیدل آنا ہے. وہاں آپ کو بس نہیں ملے گی.
البتہ جو میٹرو سے گئے ہیں مزدلفہ، ان کو مزدلفہ سے واپس میٹرو میں بٹھا کر کے منا لایا جائے گا اور منا سیدھے جمرات پہنچا دیا جائے گا۔ تو میٹرو والے تو مزدلفہ سے میٹرو میں بیٹھ کر کے منا پہنچ جائیں گے جمرات پر، بس والے ان کو بس لے کر کے نہیں آئے گی، پیدل آئیں گے مزدلفہ سے منا اپنے خیمے میں، اور جو پیدل آئے تھے عرفات سے مزدلفہ وہ بھی پیدل ہی منا پہنچیں گے۔ منا آنے کے بعد آپ کو ترتیب کے ساتھ 3 کام کرنے ہیں، ترتیب کے ساتھ 3 کام کرنے ہیں۔ ایک کام کرنا ہے کہ آج 10 ذی الحجہ ہے، صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کے کنکری مارنی ہے۔ دوسرا کام، کنکری مارنے کے بعد قربانی ہوگی حج کی۔ دوسرا کام، کنکری مارنے کے بعد قربانی ہوگی، کون سی؟ حج کی قربانی ہے یہ۔ اور قربانی کے تعلق سے یہ وضاحت بھی ابھی سمجھ لیجئے، حاجی حجن وہاں جو قربانی کریں گے، کون سی قربانی کریں گے؟ حج کی قربانی کریں گے۔ اور ایک قربانی آپ کی جو ہمیشہ ہر سال گھر پہ بقرہ عید والی قربانی ہوتی ہے، وہ قربانی بھی آپ کی یہاں پر ہوگی۔ یعنی حاجی کے ذمے کتنی قربانی؟ 2 قربانی ہے، حاجی حجن دونوں کے ذمے 2 قربانی ہے۔ ایک قربانی عید الاضحیٰ والی، بقرہ عید والی، جو آپ کے یہاں وطن میں ہوگی۔ دوسری قربانی ہے حج کی قربانی، جو 10 تاریخ کو کنکری لگنے کے بعد وہ حج کی قربانی ہوگی۔ عید والی، بقرہ عید والی قربانی میں اختیار ہے، چاہے اس کو آپ اپنے وطن میں کرا لے، چاہے آپ وہیں حرم میں کرا لیں، حدود حرم میں کرا لیں، منا میں، یا جو قربانی کا جو بھی طریقہ ہے وہاں کرا لیں۔ بقرہ عید والی قربانی کے لیے دونوں طرح سے آپ با اختیار ہیں، چاہے یہاں کہہ کر کے جائیں اپنے بچوں سے، بھائی سے، جو بھی آپ کے پیچھے ہیں، کہ بھئی ہماری قربانی یہاں پر بقرہ عید کی کرا لینا۔ اب وہ کب ہوگی وہ تم جانو، 10 میں ہو، 11 میں ہو، 12 میں ہو، 3 دن میں سے کسی بھی دن میں ہو جائے، وہ یہاں کا میٹر ہے، اس سے آپ کو مطلب نہیں۔ چاہے آپ اس قربانی کو وہیں کرا لیں، اپنے ساتھ ساتھ وہاں کرائیں گے تو 1 روپیہ خرچ کرنے میں کتنا ثواب ہے؟ 4 کروڑ روپے کے برابر ثواب ہے۔ آپ نے جب 15,000 کا بکرا وہاں لے کر عید کی قربانی بھی کرا لی، تو اب اس کو 15,000 کو جوڑ لینا، 1 روپے پہ 4 کروڑ ہے، تو 15,000 پہ کتنے ملیں گے؟ میں ابھی چکر میں نہیں پڑھوں گا، کل کو جوڑ کے لکھ کے مجھے لا کے بتا دینا کوئی حساب والا کہ 15,000 کے کتنے کروڑ بنے۔ لیکن حج والی قربانی جو ہے وہ وہیں پر حدود حرم میں ہوگی، وہ آپ کے وطن میں نہیں ہوگی۔ وطن تو چھوڑیے، صرف حدود حرم میں ہوگی۔ حدود حرم سے باہر اگر آپ کا کسی کا رشتہ دار مسجد عائشہ کی طرف رہتا ہے، وہ کہے میں یہاں کرا دوں گا، نہیں کرا سکتا۔ آپ کا کوئی رشتہ دار جدے میں رہتا ہے، کوئی دوست جدے میں رہتا ہے، تو جدے میں بھی نہیں کرا سکتا ہے، بلکہ کہاں کرائے گا؟ حدود حرم میں کرائے گا، جو چاروں طرف منا بھی حدود حرم میں ہے اور حرم بھی حدود حرم میں ہے، لہذا یہ قربانی حج کی وہی ہوگی۔ تو یہ بات کسی نے سوال بہت پہلے، کئی دن پہلے پوچھ لیا تھا، وہ سوال اس دن کا نہیں تھا، یہ آج کا سوال ہے۔ اب آپ سوال پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اس کی وضاحت ہم نے اچھی طرح کر دی، خوب سمجھ میں آ گئی۔
کہ دو قربانیاں ہیں، ایک یہاں بقرعید کی اور ایک وہاں حج کی، کہ جی ہم کو حج کی، ہم تو قربانی وہاں کر ہی رہے ہیں، وہ قربانی آپ حج کی کر رہے ہیں، بقرعید کی نہیں کر رہے ہیں۔ تو منی آنے کے بعد 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے بتایا تھا، جلدی بتائیے زور سے۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنا۔ دوسرا کام ہے کنکری لگنے کے بعد حج کی قربانی کا ہونا۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام ہے حج کی قربانی ہو جانے کے بعد پھر سر پہ اس طرح پھرنا اور خواتین کے ایک ایک پوروا بال کٹنا، یہ تیسرا کام ہے۔ ان 3 کاموں کو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اب ان کی تفسیر اور وضاحت آئے گی۔ ابھی تو میں نے ترتیب والے 3 کام بتا دیے ہیں۔ اب اس کو عمل میں کیسے انجام دینا ہے؟ آپ مزدلفہ سے منی آ رہے ہیں، 10 تاریخ میں بڑے شیطان کو کنکری لگے گی اور 10 تاریخ میں کنکری مارنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر سے۔ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے شروع ہو جاتا ہے، پورے دن رہتا ہے، پوری رات رہتا ہے، سحری کے وقت سے پہلے پہلے تک۔ 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کا وقت شروع کب سے؟ فجر سے شروع ہو جاتا ہے، پورے دن رہتا ہے، پھر پوری رات رہتا ہے۔ کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو وقت بتا دیا کہ کب تک رہتا ہے۔ شروع فجر سے اور ختم صبح صادق سے پہلے تک، تقریباً 23.5 گھنٹے اس کا وقت رہا۔ اب آپ کو ترتیب یہ اختیار کرنی ہے کہ اگر آپ پیدل آ رہے ہیں، میٹرو والے تو بے بس ہے، وہ تو سیدھے میٹرو میں بیٹھ کے جمرات پر پہنچا دیے جائیں گے، لیکن آپ پیدل آ رہے ہیں، آپ با اختیار ہیں۔ آپ چاہے تو مزدلفہ سے منی آ کر اور چلتے چلتے سیدھے جمرات پر پہنچ جائیں اور کنکری مار دیں، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ آپ مزدلفہ سے واپس منی اپنے خیمے میں آ جائیں۔ خیمے میں آ کر کے آپ ظہر تک آرام کریں، ظہر تک اطمینان سے آرام کریں۔ ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد آپ کنکری مارنے نکلیں۔ یہ مسئلہ ہے یا مشورہ؟ مشورہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ صبح فجر سے وقت شروع ہے، سیدھے جا کے کنکری مار سکتے ہیں، مگر مشورہ یہ ہے کہ آپ مزدلفہ سے منی اپنے خیمے میں آ کر کے آرام کر لیں ظہر تک۔ وجہ، آپ عرفات میں دن بھر کھڑے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، پھر عرفات سے جیسے بھی آئے سفر کر کے آئے مزدلفہ میں رات گزاری، پھر اس کے بعد فجر پڑھتے ہی آپ مزدلفہ سے منی کی طرف پیدل چل کے آ رہے ہیں، 4-5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، تو تھکن ہو رہی ہے۔ عرفات کی بھی تھکن ہے، 9 تاریخ کی رات کی بھی تھکن ہے، اور 10 تاریخ میں جو آپ مزدلفہ سے منی آئے ہیں وہ بھی تھکن ہے۔ لہذا آپ اسی تھکن کی حالت میں جمرات پہ نہ جا کر کے خیمے میں آ کر کے آرام کر لیں۔ کیوں؟ کنکری مارنے کا وقت تو ابھی بہت دور ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظہر کے بعد کنکری مارنے جائیں۔ ایک مسئلہ تو یہ گیا، لیکن اب ایک سوال اس میں آئے گا۔ جنہوں نے بینک کے ذریعے سے قربانی کا انتظام کر رکھا ہے، ان کو وقت دیا جائے گا کہ آپ کی قربانی 10 تاریخ میں اتنے بجے ہوگی۔ مثال کے طور پہ 11 بجے کا وہ وقت دیتے ہیں آپ کو، یا 10 بجے کا وقت دے رہے ہیں، تو پھر
ایسی حالت میں ان حضرات کو رمی 10 بجے کا وقت اگر دیا ہے تو 10 بجے سے پہلے کنکری مارنی ہے. کنکری مارنے کو رمی کہتے ہیں. بینک والے اگر آپ کو 10 بجے کا 10 تاریخ میں 10 بجے کا وقت دیتے ہیں تو پھر آپ کو کنکری مارنی ہوگی 10 بجے سے پہلے. ایسی حالت میں تو آپ مزدلفہ سے منا آئیں اور منا سے سیدھے جمرات پہنچ جائیں اور جمرات پہنچ کر کے بڑے شیطان کو کنکری مار دیں. لیکن وہ حضرات جن کی قربانی بینک سے نہیں ہے، انہوں نے قربانی اپنے کسی دوست احباب کے ذریعے سے طے کر لی، یا قاری مزمل کا جو تعارف کرایا تھا نمبر بھی آپ کو دیا، ان سے آپ نے طے کر لی، تو ان سے آپ کہیے گا کہ ہماری قربانی تو آپ ظہر کے بعد جب ہم کنکری مار کے آپ کو فون کر دیں گے کہ ہم نے کنکری مار دی ہے تب کیجئے گا، جب تک ہمارا فون نہ آئے قربانی مت کیجئے گا. اور ایک وقت دے دیجئے گا، اگر کسی وجہ سے میرا فون بیٹری ڈاؤن ہو گئی، کچھ اور پرابلم ہو گئی، نمبر کھو گیا، آپ کا فون نہیں مل پایا، تو پھر اس کی حد ہے کہ 4 بجے آپ قربانی کر دیجئے گا. ہماری 4 بجے کا وقت مثال کے طور پہ آپ طے کر لیں. پہلا کام تو فون کے ذریعے سے طے کر لیں، اور دوسرا کام کہ اگر کسی وجہ سے فون نہ مل سکا تو پھر سمجھو ہم 4 سے پہلے کنکری مار لیں گے، آپ 4 بجے قربانی کر دینا، یا 3 بجے کا وقت ہے کہ جو بھی آپ کو سہولت اس وقت وہاں لگے اس سہولت کے اعتبار سے آپ ان سے سیٹنگ کر لیں. تو اب وہ حضرات جو مزدلفہ سے منا جمرات پہ ڈائریکٹ پہنچ گئے میٹرو سے، وہ جمرات پہنچے، وہ حضرات جن کی قربانی بینک سے ہے، وہ حضرات جلدی جا رہے ہیں، مزدلفہ سے سیدھے جمرات کی طرف لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. میٹرو والے بھی میٹرو میں بیٹھ کے لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مزدلفہ سے پیدل چل کے آنے والے بھی لبیک پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور منا آ کر کے سیدھے شیطان کے قریب پہنچ گئے. اور وہ حضرات جو قربانی کسی اور ذریعے سے کرائیں گے اور انہیں اپنی سہولت کے اعتبار سے ظہر کے بعد جانا ہے، وہ ظہر کے بعد نکلے نماز پڑھ کے، وہ بھی لبیک پڑھتے ہوئے جمرات کے قریب پہنچ گئے. اب تینوں ایک جیسے ہو گئے، تینوں ساتھ ہو گئے. اس میں مرد بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں وہ خواتین بھی ہیں جنہیں ناپاکی کا عذر ہے، وہ بھی اسی حالت میں کنکری مارنے کے لیے جمرات پہنچ جائیں گی. 7 کنکری اپنے ساتھ میں آپ لے کے جائیں گے. اب آپ وہاں پہنچیں گے، میٹرو والے بھی، صبح سویرے جانے والے بھی، ظہر کے بعد جانے والے بھی پہنچے. جب آپ جمرات کے قریب پہنچیں گے، کل انشاءاللہ وہ سب جمرات دکھا دیا جائے گا کیسا ہے اور کیا اس کو کیسے کرنا ہے. تو آپ جب چلیں گے تو پہلے درمیانہ شیطان آئے، چھوٹا شیطان آئے گا. وہاں پر انہوں نے اب پہلے گھیرا نہیں کرتے تھے، گھیرا بندی نہیں کرتے تھے، اب تو ایسی گھیرا بندی کرتی ہے کہ کوئی اس کے قریب جا نہیں سکتا، لہذا وہاں پر کنکری نہیں مارنی چھوٹے شیطان کے. پھر آگے چلیں گے، درمیانہ شیطان آئے گا، اس کو بھی کنکری نہیں مارنی ہے. پھر اور آگے چلیں گے، بڑا شیطان آئے گا، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ چل رہے ہیں، تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ تیسرے شیطان کے پاس پہنچے، بڑے شیطان کے پاس. وہاں جا کر کے پہلا کام آپ یہ کریں گے کہ تلبیہ بند کر دیں گے، لبیک پڑھنا بند کر دیں گے. وہ تلبیہ جو آپ کا مقام نمبر 1 مکہ مکرمہ سے حج کی نیت کے بعد شروع ہوا تھا، منا میں بھی تھا، عرفات میں تھا، مزدلفہ میں تھا، واپس منا میں تھا، شیطان کے قریب آنے تک تھا. اب جب قریب آ گئے تو تلبیہ بند، اب یہ آپ کا بند ہو گیا، اب اس میں اب دوبارہ شروع نہیں ہونا. چلیے ایک کام تو یہ ہو گیا، مردوں کا بھی خواتین کا بھی لبیک پڑھنا بند ہو گیا. آپ شیطان کے قریب جائیں گے اور جا کر کے
ایک ایک کر کے 7 کنکری ماریں گے۔ طریقہ ہوگا داہنے ہاتھ میں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کنکری اٹھائیں گے اور ہاتھ اتنا اٹھائیں گے مرد حضرات جو ان کی یہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، اتنی بغل کھل جائے، اور پڑھیں گے، پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر، اور کہہ کر کے کنکری مار دیں گے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسری کنکری، بسم اللہ اللہ اکبر، تیسری کنکری، اس طرح سے 7 کنکری آپ ماریں گے۔ اس میں بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ میں آپ کو جو کتاب ملے گی انشاءاللہ اس میں اس کے آگے کی بھی دعا لکھی ہے، وہ ہے رغمل للشیطان، کہیں غین سے بھی ہے، اور رجمل للشیطان جیم سے بھی ہے، رجمل للشیطان، رغمل للشیطان، ورزل للرحمن۔ اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، رغمل للشیطان، میں کنکری مار رہا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، ورزل للرحمن، اور اپنے رحمان کو رب کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ پڑھ کر کے آپ کنکری مار دیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، رغمل للشیطان، ورزل للرحمن۔ جن کو یہ 2 جملے اگلے یاد نہ ہو سکے، اتنا تو یاد رہے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسے پڑھ پڑھ کے آپ کنکری مارتے رہیں۔ 7 کنکری آپ نے مار دی۔ اب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹی کنکری نہیں، پتھر نہیں، درمیانے سائز کی کنکری لا کے آپ ایک ایک کر کے 7 کنکری مار کر کے اب وہاں سے واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے۔ یہاں رک کر کے دعا نہیں کی جائے گی۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کی جائے گی، بلکہ 7 کنکری مار کے آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے۔ اچھا، اس نے ہمیں بڑا ستا رکھا ہے، شیطان نے بڑا بہکا رکھا ہے۔ آج 10 تاریخ میں موقع مل گیا، شیطان سامنے آ گیا، تو کنکری مارنے کے ساتھ ساتھ میں 10-20 موٹی موٹی گالیاں بھی دے دیں گے تو کچھ سکون ملے گا۔ جی، کچھ گالیاں والیاں بھی دے سکتے ہیں اسے، ہاں۔ 2015 میں ہم جب حج پہ گئے تھے، 10 تاریخ میں اتفاق سے اس کمرے کا اے سی خراب ہو گیا، خیمے کا۔ اب وہاں کولر یا اے سی خراب ہو جائے تو گرمی بڑی شدید، 5-6 گھنٹے وہ خراب رہا، میکینک آ کے ٹھیک کرتے رہے، گرمی بڑی شدید۔ اب ہمارے مولانا نور محمد صاحب میوات کے ہیں، ان کے ساتھ میں 5-6 میواتی تھے۔ اب وہ اپنی ٹیم کو لے کر کے جب وہاں گئے کنکری مارنے، تو جیسے ہی اس ایریے میں گئے جہاں پر وہ شیطان بنا، بہت بڑا ایریا ہے، وہاں پر پنکھے بڑے زبردست ہیں، بہت ٹھنڈی ہوا ہے۔ جب گئے وہاں خیمے میں گرمی تھی، گرمی سے نکل کے آئے، راستے میں چلے گرمی میں، اب جو ٹھنڈک میں پہنچے تو پہنچ کے انہوں نے سب سے پہلے شیطانوں کو باقاعدہ کھلی ان کی ماں بہن کی گالی دے کر کے کہا کہ تمہاری ماں کا فلا، بہن کا فلا، ہم گرمی میں سڑ رہے، تم یہاں ٹھنڈک میں بیٹھے ہو۔ سمجھ گئے؟ انہوں نے خوب گالیاں بکی ان کو۔ تو ایسا بھی کرتے ہیں لوگ کہ لوگ بڑی بڑی گالیاں بھی دیتے ہیں، جوتے بھی مارتے ہیں، چھتری بھی پھینک دیتے ہیں، سمجھ گئے، جوتے چپل بھی برساتے۔ لیکن اب ماشاءاللہ لوگ کافی سمجھدار ہو گئے، جگہ جگہ ٹریننگ ہونے لگی، تو اب یہ بتایا جاتا ہے، تو اب گالی والی کا معاملہ ختم تو نہیں ہوا، ابھی تک بھی کوئی نہ کوئی جا کے کر دیتا کام۔ وہ تو یہ سوچتا کہ آج ملا، تو نے بڑا ستایا تھا، اب وہ گالی بھی دے گا اور وہ تمام بہت جمع کر کے بھی مارے گا، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم وہاں گالیاں بکیں گے، تو ہم نے پڑھا تو یہ تھا رغمل للشیطان، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہم کنکری مار رہے ہیں اور اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو جب وہاں کھڑے ہو کے گالیاں بکیں گے حاجی صاحب، تو شیطان ذلیل ہوگا یا خوش ہوگا؟
الٹا ہو جائے گا معاملہ، رب ناراض ہو جائے گا گالیاں بکنے سے، شیطان خوش ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کو وہاں جا کر کے خوش نہیں کرنا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ چلیے الحمدللہ، مردوں نے بھی، خواتین نے بھی، پاک خواتین نے بھی، ناپاکی کے عذر والی خواتین نے بھی کنکری مار دی۔ یہ حج کا دوسرا واجب ادا ہو گیا۔ حج کا دوسرا واجب کیا ہے؟ جی حج کا دوسرا واجب کنکری، شیطان کو کنکری مارنا۔ وہاں پر اصل میں جب نہیں ایسا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے ذبح کرنے جا رہے تھے مینا میں، تو شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بچہ بن کر کے آیا کہ تجھے پتہ بھی ہے ابا کہاں لے جا رہے ہیں، تجھے ذبح کریں گے۔ اس نے کہا کہ ابا یہ شیطان پریشان کر رہا، رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو آپ نے کنکری ماری، ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ساتھ کنکری ماری، وہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تو وہاں پر ایک نشان لگا دیا گیا کہ یہ چھوٹا شیطان ہے، شیطان یہاں بچہ بن کر کے آیا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تھا کہ یہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، لیکن حضرت اسماعیل باز نہیں آئے۔ ابا سے کہا، ابا نے اس کو کنکری مار کر کے بھگا دیا۔ اس کی یاد میں ہم کنکری مار کے اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے چلے تو وہ شیطان ایک نوجوان کی شکل میں آیا۔ پہلے آیا بچپن میں بچہ بن کے، تیرے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تجھے ذبح کرنے لے جا رہے کہاں، تو وہاں بھگا دیا۔ اب یہ نوجوان بن کے آیا، ارے دیکھ میں جوان ہوں، کیسی مستی کرتا ہوں، تیری بھی جوانی قریب ہے، تجھے تو ذبح کر دیں گے، تو بیکار ہو جائے گا، کہاں چکر میں پڑ رہا ہے۔ تو پھر حضرت اسماعیل نے ابا سے کہا کہ ابا یہ مجھے بہکا رہا ہے، تو یہاں پر 7 کنکری ماری، وہ وہاں سے بھاگ گیا، تو وہاں پر نشانی بنا دی۔ اب ہم اور آپ قیامت تک حضور نے ہمیں سنت بتا دی، اب ہمیں وہاں پر درمیانے کے یعنی کنکری مارنی ہے۔ پھر آگے چل کر کے بوڑھا بن کر کے اس نے ان کو بہکایا کہ تو کہاں چکر میں پڑ رہا ہے، میں نصیحت کر رہا ہوں، میں تجربے کار ہوں، بہت بوڑھا ہوں، مجھے بڑا تجربہ ہے، یہ تیرا باپ تجھ کو ذبح کر دے گا۔ تو پھر شکایت کی، وہاں پر 7 کنکری ماری، اس کو بھگا دیا۔ لہذا 3 شیطان تو وہ ایک ہے، اس نے 3 مقامات پر بہکایا تھا، تو ان تینوں مقامات پر علامت بناتی ہے۔ دراصل وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو ایک علامت بنا دی کہ یہاں پر تھا، تو اس کو کنکری ماری جاتی ہے۔ چلیے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ایک سوال اٹھا دیا، اس کی تاریخ میں بتائے بغیر آگے بڑھ رہا تھا، وہ تاریخ بھول گیا تھا، اب لیکن آپ نے یاد دلا دیا۔ ہمارے سارے حاجیوں کو، حجانوں کو اس کی تاریخ کا بھی پتہ چل گیا کہ ہم کنکری مارتے کیوں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جس کو زندہ کیا ہمارے نبی نے اور طریقہ بتا دیا قیامت تک کے تمام ایمان والوں کے لیے۔ اب رمی کر کے کنکری مار کے فارغ ہو چکے ہیں، اب ہم اپنی ترتیب کے اعتبار سے کسی کو وقت دیا ہے بینک والوں نے 10 بجے کا، تو 10 بجے والے ایک کام کرے کہ 10 بجے 11 بجے سر نہ مڑائے، بلکہ 2-4 گھنٹے کا انتظار کر کے احتیاط کر کے کم سے کم ظہر کے بعد سر مڑائے۔ 10 بجے کا وقت دیا ہے تو ہمارے بس میں نہیں۔ دیکھیں وہاں جو سرکاری بینک میں چلا گیا پیسہ، قربانی وہاں پر 50 لاکھ قربانی ہونی ہے،
قربانیاں کس کا جانور کس کے نام سے کب ذبح ہوگا یہ کچھ نہیں پتا چل پاتا ہے۔ 10 کو بھی قربانی ہوگی، 11 کو بھی ہوگی، 12 کو بھی ہوگی، کس کا نمبر 10 میں آیا، کس کا 11 میں، کس کا 12 میں، وہ چیز ایک اندھیرے میں ہے۔ لہذا ہم ہیں مجبور، ہم کتنا کام کر سکتے ہیں؟ اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم 10 بجے کا وقت دیا، 10 سے پہلے کنکری مار کے فارغ ہو جائے، پھر کنکری مار کے فارغ ہوئے، 10 بجے کا وقت قربانی کا دیا تو 2-4 گھنٹے انتظار کر کے ظہر کے بعد اپنے سر کے بال منڈوائے، کیونکہ ترتیب ضروری ہے۔ اب ان کے کہنے کے مطابق تو ہم نے اپنی ترتیب کو قائم رکھ لیا۔ ہاں، جو قربانی اپنے کسی دوست احباب کے ذریعے سے کرائیں گے ان کی ترتیب میں کوئی اندھیرا پن نہیں رہے گا۔ آپ نے کنکری ماری مثال کے طور پہ 2 بجے، آپ نے فون کر دیا مزمل صاحب ہم نے کنکری مار دی ہے، قربانی کر دیجئے۔ اب وہ قربانی کریں گے، پھر آپ کو فون کریں گے ہم نے قربانی کر دی ہے، سر منڈا دیجئے۔ تو ایسی شکل میں تو ترتیب میں کسی طرح کا کوئی جھول اندھیرا کوئی نہیں ہے، وہ بالکل کلیئر معاملہ ہے۔ تو بینک کے ذریعے والے یہ احتیاط کریں کہ 10 جو بھی ٹائم دیا ہے اس سے پہلے کنکری مار دیں، اور جو ٹائم دیا ہے اس سے 2-4 گھنٹے کے بعد وہ حلق کریں۔ اب آپ حج کا دوسرا واجب ادا کریں گے، اپنے سر پہ اس طرح پھروائیں گے، خواتین اپنے بالوں کو کٹوائیں گی۔ یہ حج کا تیسرا واجب ہے۔ حج کا پہلا واجب، وہاں والے بولے حج کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ، حج کا دوسرا واجب شیطانوں کے کنکری مارنا، حج کا تیسرا واجب سر منڈانا، ٹھیک ہے نا؟ اب تیسرا واجب ہمارا نہیں، حج کا تیسرا واجب ہے قربانی ہونا، حج کا تیسرا واجب ہے قربانی کا ہونا۔ وہ قربانی آپ کی بینک سے ہو گئی اور آپ نے جس ذریعے سے بھی کرانی تھی اس ذریعے سے ہو گئی۔ اس قربانی ہونے کے بعد اب آپ سر منڈائیں گے، یہ حج کا چوتھا واجب ہے۔ لہذا آپ نے وقوف مزدلفہ ادا کر لیا، مزدلفہ میں کنکری مار دی شیطان کو، دوسرا واجب قربانی ہو گئی، تیسرا واجب حلق کرا لیا، آپ کا چوتھا واجب ادا ہو گیا۔ اب چوتھا واجب ادا کرنے کے بعد اب آپ کے اوپر سے احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ 10 تاریخ میں اگر آپ کی قربانی ہوئی ہے تو قربانی کے بعد حلق کرا کے احرام کی پابندی ختم ہوئی۔ اگر کسی کی ترتیب قربانی کی ایسی بنی کہ نہیں جی 11 تاریخ کو 8 بجے ہم آپ کی قربانی کرائیں گے تو وہ 11 بجے قربانی ہوگی تب حلق کرائیں گے، یعنی 11 تاریخ میں 8 بجے کے بعد حلق کرائیں گے۔ یعنی پابندی کب ختم ہوگی احرام کی؟ سر منڈانے کے بعد احرام کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کہا تھا کہ تیاری کے وقت میں آپ ایک جوڑی کپڑے رکھ کے لے جائیں، صابن بھی ساتھ میں لے کے جائیں۔ اب اس صابن اور کپڑوں کو لے کر کے آپ وہاں مینا میں جو باتھ روم بنے ہوئے ہیں وہاں کیا ہے کہ جو ٹوائلٹ ہے اور باتھ روم دونوں ایک ہی ساتھ ہے، تو اب اس میں آپ کریں گے جی ہم کیسے نہائیں، یہاں تو نیچے پیشاب پخانہ یہ سارا ہوتا ہے، تو اب اس میں شاور لگا ہے، نہائے کیسے؟ تو بھائی وہ جو بھی کچھ ہوا وہ تو اس میں چلا گیا فلش میں۔ آپ اپنے طور سے یہ کریں گے کہ آپ پہلے اس پورے حصے کو شاور سے دھو دیجئے، صاف کر دیجئے، اس کے بعد آپ غسل کر لیجئے۔ غسل کرنے کے بعد پھر مزید احتیاط کے ساتھ میں آپ شاور سے، ہینڈ شاور سے لے کر کے آپ گھٹنوں سے نیچے احتیاط سے ہاتھ دھو کر کے اور اپنے کپڑے پہن کر کے واپس اپنے خیمے میں آ جائیں۔ اب آپ خوشبو لگائیں، آپ کے اوپر سے ساری پابندی ختم، آپ نے بال کٹوا لیے ہیں۔ اب کوئی بھی جتنی بھی 10 پابندیاں تھی وہ ساری اس میں سے ان 10 پابندیوں میں سے 9 پابندی ختم ہو گئی۔ 10 پابندیوں میں سے 9 پابندی ختم ہو گئی، 10ویں پابندی ختم نہیں ہوئی، وہ ابھی آگے چل کے بتاؤں گا۔
اب آپ کو آج 10 تاریخ میں مینا میں رہنا ہے، کھانا پینا آرام کرنا، یہ عمل کر لیا۔ اب کنکری مارنے کا جو دن ہے وہ 3 دن ہے۔ 10 کو کنکری لگے گی، 11 کو کنکری لگے گی، 12 کو کنکری لگے گی۔ تو 10 تاریخ میں جو وقت تھا وہ کب سے وقت شروع تھا؟ فجر سے شروع تھا۔ ختم کب تک تھا؟ صبح صادق سے پہلے ختم تھا۔ اب آئیے 11 تاریخ کو بھی 11 تاریخ کو تینوں شیطانوں کے کنکری لگنی ہے۔ 11 تاریخ میں جو کنکری مارنے کا وقت شروع ہوگا وہ ہوگا زوال کے بعد سے شروع ہوگا۔ ختم کہاں ہے؟ وہیں صبح صادق سے پہلے۔ ختم تینوں دن ایک ہی جگہ پر ہے، لیکن 10 تاریخ میں شروع فجر کے بعد سے ہے، 11 میں اور 12 میں شروع ہے زوال کے بعد، اور ختم ہے صبح صادق سے پہلے۔ تو 11 اور 12 میں تینوں شیطانوں کے کنکری لگنی ہے۔ 11 اور 12 میں وقت شروع ہوگا زوال کے بعد، ختم ہوگا 11 12 کو صبح صادق سے پہلے۔ لہذا 11 اور 12 تاریخ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ کو زوال سے پہلے بلکہ فجر کے بعد سے ہی کنکری مارنے کے لیے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو ان کی دیکھا دیکھی ان کے ساتھ کنکری مارنے کے لیے زوال سے پہلے نہیں جانا۔ اگر کسی نے زوال سے پہلے کنکری مار دی 11 اور 12 کو، اس کی کنکری ادا نہیں ہوگی، اس کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر کیا واجب ہو جائے گا؟ دم واجب ہو جائے گا ایک بکرے کا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کوئی گیا بے خیالی میں، زوال سے پہلے کنکری مار کے آ گیا، اس کے بعد اب کسی نے بتایا کہ بھائی تم نے غلطی کی ہے، زوال کے بعد جانا تھا۔ اب دوبارہ اگر زوال کے بعد جا کے کنکری مار دے گا تو اب اس کے اوپر دم نہیں ہوگا، کیونکہ اصل تو جو زوال کے بعد مارنی تھی وہ کنکری مار لی۔ پہلے جو کنکری مار چکا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں رہا، اعتبار اس کا ہوا، واجب وہاں ادا ہوا جو زوال کے بعد کنکری ماری ہے۔ تو 11 کو اور 12 کو کنکری مارنے کا طریقہ، اب آپ 11 تاریخ میں زوال کے بعد کنکری لے کر کے اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے شیطان کی طرف چلیں گے۔ پھنس گئے جی؟ آپ کا تلبیہ 10 تاریخ میں بند کرا دیا تھا، اب میں نے کہا 11 کو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے چلیں گے، آپ نے مان لیا۔ کیوں مانا؟ آپ تو فوراً بولتے نہیں وہ تو 10 میں بند ہو چکا تھا، اب کہاں تلبیہ ہے؟ تو تلبیہ پڑھتے ہوئے تو نہیں جائیں گے، تلبیہ تو بند ہو چکا ہے۔ اب ہر نماز کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تکبیر تشریق، تلبیہ نہیں پڑھیں گے۔ تو لہذا تلبیہ بند ہے، خاموش ہو کے بھی نہیں جائیں گے، کیا کرتے ہوئے جائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مکہ مکرمہ میں 13 تک یہ تکبیر کی آوازیں چاروں طرف گونجتی رہتی ہیں، لہذا ان تکبیروں کو پڑھتے ہوئے 11 تاریخ میں آپ چلے کنکری لے کر کے۔ 21 کنکری آج مارنی ہے، 10 تاریخ میں 7 لگی تھی اور 11 تاریخ میں 21 کنکری لگیں گی۔ 2-4 فالتو لے کے جائیں، ایک آدھ مس نہ ہو جائے۔ آپ کو پہلے چھوٹا شیطان ملے گا، اس کے قد میں تو بناوٹ میں تو نیچے سے اوپر تک تینوں ایک جیسے ہی ہیں، بس وہ علامت یہ چھوٹا لکھا ہوا بھی ہے، یہ چھوٹا، یہ درمیانہ، یہ بڑا۔
آپ آئیں گے چھوٹے شیطان کے پاس اور اس کے ساتھ کنکری ماریں گے، ایک ایک کر کے ساتھ مارنی، ایک ایک کر کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کوئی عقل مند یہ بنے کہ ساتھ کنکری مٹھی میں لی اور ایک ہی دفعہ مار دی کہ چلا چوٹ بھی زیادہ لگی ساتھ سے اور ایک ہی دفعہ میں کام ہو گیا، تو وہ سات نہیں کہلائیں گی، ایک ہی کہلائے گی۔ اس لیے میں نے سات کنکری میں لفظ استعمال کیا، ایک ایک کر کے سات کنکری چھوٹے شیطان کو مار دی۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایرو کا نشان بنا ہے قبلہ رخ کا، وہاں قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا مانگے۔ اب دعا مانگنی ہے خاص طور سے، اے اللہ تو نے سیدنا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس شیطان سے محفوظ رکھا تھا، تو ہمیں بھی، ہماری موجودہ نسلوں کو بھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی شیطان کے شر سے، بہکانے سے، ہر قسم کے ورغلانے سے محفوظ فرما۔ یہ دعا بھی مانگے، اور بھی کچھ دعا مانگ سکتے۔ دعا سے فارغ ہو کر کے اب پہنچیے درمیانے شیطان کے، وہاں بھی ایک ایک کر کے سات کنکری اس کو مار دے اور تھوڑا آگے بڑھے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے ایرو کا نشان بنا ہوا ہے، آپ دعا مانگے، جو بھی دل چاہے دعا مانگ لے۔ دعا سے فارغ ہو کر کے اب آپ چلے بڑے شیطان کے، وہاں بھی ایک ایک کر کے سات کنکری مار دے اور وہاں دعا مانگے بغیر ہی واپس اپنے خیمے میں آ جائیں۔ بڑے شیطان کے یہاں کنکری مار کر کے تینوں دن دعا نہیں مانگنی ہے۔ چلیے الحمدللہ 11 تاریخ کی بھی رمی ہو گئی، اب آئیے 12 تاریخ کی رمی۔ 12 تاریخ کو بھی آپ زوال کے بعد نکلے، 21 کنکریاں مارنی تھی، کچھ کنکری 2-4 فالتو لے لی۔ اب آپ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے چلے، اور جیسے 11 تاریخ کے ماری تھی میں نے ابھی بتایا، اسی طرح سے 12 تاریخ میں بھی پہلے چھوٹے کے، پھر درمیانے کے، پھر بڑے کے کنکری مار کے واپس اپنے خیمے آ جائیں گے، اور وہاں پر 2 جگہ دعا کریں گے، تیسری جگہ دعا نہیں کریں گے۔ یہ عمل تو ہوا تینوں دن شیطانوں کے کنکری مارنے والے واجبات آپ کو پڑھا دیے، سکھا دیے، سمجھا دیے۔ تو حج کے یہاں تک کتنے واجب ادا ہو گئے؟ یہاں تک 4 واجب ادا ہوئے۔ پہلا واجب وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب ادا ہوا شیطان کے کنکری مارنا، تیسرا واجب ادا ہوا قربانی کا ہونا، چوتھا واجب ہوا سر کے بال منڈانا اور خواتین کے کتروانا۔ یہ 4 واجبات آپ کے الحمدللہ ادا ہو گئے۔ اب آپ کے سامنے کام باقی ہے، حج کا ایک فرض باقی ہے اور حج کے 2 واجبات باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کام باقی ہے۔ حج کا تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ حج کا تیسرا فرض کیا ہے؟ طواف زیارت۔ آئیے طواف زیارت کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ طواف زیارت یہ حج کا تیسرا فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ کر کے واپس اپنے وطن نہیں آ سکتا۔ یہ ایسا واجب ہے، ایسا فرض ہے۔ اگر بھولے سے یا کسی اور وجہ سے کوئی طواف زیارت کو چھوڑ کر کے مرد یا خاتون واپس اپنے ملک آ گئے، تو جب تک دوبارہ جا کر کے طواف زیارت نہ کر لے تب تک میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ نکاح تو باقی ہے، لیکن ان کے جو ازدواجی تعلقات والی بات ہے وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ اگر کوئی چھوڑ کے آ گیا تو لہذا اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں پوری طرح سے مستعد رہنا ہے۔ بہت سے لوگ چھوڑ کے بھی آ جاتے۔ ایک صاحب کا فون آیا تھا مجھے 2018 میں کہ وہ مدینے سے آئے تھے کہ جی میں نے آج 10 تاریخ تھی، 10 تاریخ کے تاریخ میں جو ہے کنکری بھی مار دی اور
قربانی بھی کروا دی اور میں نے سر منڈا لیا۔ اب میں نے 11-12 کی کنکری مارنے کے لیے اپنے دوست کو بول دیا ہے اور میں مدینے جا رہا ہوں۔ ہم نے کہ طواف زیارت کہ نہیں وہ تو میں نے نہیں کیا۔ ہم نے کہ وہ بھی دوست کرے گا کہ اس کا مجھے پتا ہی نہیں۔ ہم نے کہ تو بھائی طواف زیارت کر کے جاؤ، کیونکہ طواف زیارت حج کا تیسرا فرض ہے، اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ اگر اس کو نہیں ادا کیا یہ فرض ذمہ باقی رہے گا، اور اگر میاں بیوی کے تعلق ہوئے تو ایک اونٹ کا دم بھی واجب ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب تو میں بس میں بیٹھ چکا۔ ہم نے کہ اللہ کے بندے بس میں بیٹھ کے فون کر رہے ہو، ہم نے اتر جاؤ واپس آ جاؤ۔ ٹکٹ لے لیا میں نے کہ ٹکٹ چند ریال کا ہے، اونٹ بہت مہنگا ہے۔ بہرحال اتنی جہالت تھی اور اتنی ضد تھی کہ وہ مدینہ پہنچ گئے، انہوں نے بات نہیں سنی، جو کرنا تھا وہ تو کر کے چلے گئے۔ تو چونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، میرے پاس فون بھی آتے رہتے ہیں، اور بھی کچھ کیس اس طرح کے ہیں جو ہوتے ہیں، جو میں نے بتا دیا کہ طواف زیارت چھوڑے بغیر نہیں آ سکتے۔ چلیے اب آپ کے سامنے ایک عمل ہے طواف زیارت۔ آپ نے جو سر منڈا لیا تھا، سر منڈانے کے بعد آپ کے اوپر سے احرام کی کتنی پابندی ختم ہو گئی تھی؟ 9 ختم ہو گئی تھی۔ 10ویں پابندی آپ کے ذمے ہے ابھی، وہ ہے جب تک طواف زیارت نہ کر لیں تب تک میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ یہ پابندی باقی ہے کہ جب تک طواف زیارت نہیں ہو جائے گا میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ قائم نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے طواف زیارت سے پہلے ایسی غلطی کر لی تو اس کے اوپر دم واجب ہوگا۔ کیا واجب ہوگا؟ دم۔ دم پتہ کون سا؟ بکرے کا نہیں چلے گا، اونٹ کا چلے گا، بھینس کا چلے گا، یعنی بڑا دم چلے گا۔ اب ذہن میں سوال ہے کہ حاجی وہ امام صاحب ہم گئے حج کرنے کے لیے مینا میں ہیں، اور آپ یہ کیا باولی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ اس پابندی کو نہیں توڑ سکتے، اگر توڑ دی تو اونٹ کا دم واجب ہوگا۔ بھلا کہاں کسی کو فرصت اور کہاں موقع اور کہاں یہ چیزیں؟ یہ سوال 2007 میں یہ سوال ایک جامعہ کے پروفیسر صاحب نے مجھ سے کیا تھا، جب میں نے یہ بتایا کہ جب تک طواف زیارت ادا نہ کر لے یہ 10ویں پابندی باقی رہے گی۔ وہ پروفیسر صاحب غصے میں ہو کر کے اٹھے کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، وہاں پر یہ سب کچھ کیا کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہ حاجی صاحب ایسا ہے، ابھی تک میں نے سکھایا تو ہے 2000 سے اب تک، لیکن ابھی مجھے حج کا موقع نہیں ملا۔ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں حج کو چلا جاؤں، جب پہنچ جاؤں گا تو انشاءاللہ وہاں جائزہ لے کر کے بتا دوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، 2007 کی آخری فلائٹ سے میرا سفر حج کا ہو گیا۔ میں حج کے بعد طواف کر رہا تھا تو اپنے ہی علاقے کے ایک حاجی صاحب ملے، طواف کرتے کرتے لپٹ گئے۔ لپٹنے کے بعد معانقہ ہوا، پوچھا آپ کے کتنے چکر ہیں؟ میں نے کہا میرا یہ 6واں چکر ہے، ایک چکر باقی رہ گیا۔ وہ کہنے لگے ایسا ہے میرے ابھی 3 چکر باقی رہ گئے ہیں، اور آپ جو ہے اپنے چکر پورے کر کے ہری بتی کے پاس مجھے ملنا۔ اس وقت ہری بتی کے پاس ملنا بڑا آسان تھا، 2007 میں چھوٹا سا مجمع ہوا کرتا تھا، اور بہت اہم مسئلہ ہے، اور ان کے تھوڑا سا انداز اور کچھ چہرے کے نشیب و فراز تو ہمارے کچھ تو لفافے کو دیکھ کے مضمون سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ ہم نے کہا بھائی اب لفافہ کھولنا باقی ہے۔ تو جب وہ آئے ملے تو لفافہ کھلا، مضمون وہی تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ جب طواف زیارت کرنے کا وقت آیا، نمبر آیا، تو ان کی بیوی کو عذر شروع ہو گیا
لہٰذا ہمارے دوست نے تو طواف زیارت کر لیا، عذر کی وجہ سے ان کا طواف زیارت ابھی موقوف تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے پہ چلے گئے 12 تاریخ کی شام کو۔ 2 دن کے بعد ان کا عذر ختم ہوا، شام میں عذر ختم ہوا۔ پہلے تو پلان بنا کہ چلتے ہیں طواف زیارت کرنے، پھر یہ ہوا کہ نہیں چلو صبح کو چلیں گے۔ اب صبح کا ٹالنا یہ خطرناک ہو گیا، رات میں وہ پابندی ٹوٹ گئی۔ اب کیا ہے؟ ہم نے کہ اب صرف ایک اونٹ ہے، ایک تو چونکہ کر چکے تھے، ایک نے نہیں کیا تھا، اس ایک پہ باقی ہے۔ لہذا میں آیا حج سے فارغ ہو کے، ڈھونڈتا ڈھونڈتا پروفیسر صاحب سے ملاقات کی، شہاب مسجد کے پاس تھے۔ ہم نے کہ حضرت وہ میں نے جو مسئلہ بیان کیا تھا آپ کو غصہ آ گیا تھا، وہ ہاں وہ مجھے ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، ان کی بھی سمجھ میں آ گئی بات۔ اب آئیے 2008 میں وہاں پر جب حج سے فارغ ہوا، 4-6 دن کے بعد مجھے کچھ حضرات اپنے دوست احباب اپنے علاقے کے ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 2 جوڑے طواف زیارت کرنے آئے 11 تاریخ میں، جب مس فلاں میں بلڈنگ حرم کے قریب ہوا کرتی تھی 2008 میں، تو وہ بلڈنگ قریب والی تھی۔ ہم نے کہا کہ چلو ہم مینا سے تھکے ہوئے آئے ہیں، ابھی اپنی بلڈنگ پر نہا دھو کر کے تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، پھر طواف زیارت کریں گے۔ ان کی اوپر کی منزل تھی، ان کی نیچے کی منزل تھی، وہ اپنے منزل پہ چلے گئے، یہ اپنے منزل پہ چلے گئے۔ اب اوپر والے جب نیچے والوں کو آئے کہ چلو طواف زیارت کرنے، تو وہاں پر سناٹا تھا، خاموشی تھی۔ اب وجہ جانے کو کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کہا لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، معاملہ کچھ خطرناک ہو گیا، جو پابندی بتائی تھی وہ پابندی ٹوٹ گئی، طواف زیارت ابھی ہوا نہیں۔ تو اب بتائیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم نے کہ آپ کے ساتھ الحمدللہ 2 اونٹ ہیں، کیونکہ دونوں نے ابھی طواف زیارت نہیں کیا تھا۔ تو 2007 میں 1 اونٹ کا سامنے آیا تھا، اور 2008 میں 2 اونٹ کا سامنے آ گیا۔ چونکہ اس لیے میں نے بہت سو کے ذہن میں آیا ہوگا گئے تو ہم حج کرنے، اور یہ کیا بات باولی والی باتیں کر رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لہذا ہر سال ہمارے ٹور میں کچھ نوجوان ہوتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے تو اپنے کمرے پہ جائیں گے، پہلے نہا دھو کر کے فریش ہوں گے، پھر وہاں جائیں گے طواف زیارت کرنے۔ میں ان کو سختی سے روک دیتا ہوں کہ اگر 2 اونٹ کے پیسے ہیں تو کمرے پہ جاؤ، ورنہ سیدھے حرم چلے جاؤ، طواف زیارت کر لو، اس کے بعد پھر چلے جاؤ اپنے کمرے میں نہا دھو کر فریش ہو کر کے۔ اب آپ بالکل آزاد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ حج کا تیسرا فرض کیا ہے؟ طواف زیارت۔ جب تک طواف زیارت ادا نہیں کر لیں گے تب تک 10ویں پابندی باقی رہے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ طواف زیارت چھوڑ کر کے نہ حاجی آ سکتا ہے نہ حجن آ سکتی ہے۔ حاجی کا تو آنے کا میٹر وہ کسی اور بے وقوفی میں آ سکتا ہے، مجبوری میں نہیں آ سکتا۔ حجن کے ساتھ مجبوری آئے گی، وہ آئے گی تو اس کا حل انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ جو مجبوری آئے گی ناپاکی کے عذر والی، اس کا حل کل آپ کے سامنے آئے گا۔ ہاں تو لہذا آنے کے اعتبار سے تو چھوڑ کے نہیں آ سکتے، اور پابندی کے اعتبار سے جب تک طواف زیارت نہ ہو جائے تب تک یہ پابندی توڑ نہیں سکتے۔ اب آئیے کچھ سوال یہ بھی آتے میرے پاس، فون آتے مکے سے کہ جی ہم عمرہ کر چکے، اب نفلی طواف کر رہے ہیں، اب ہمارے کمرے میں ایک فلاں صاحب ہے، ایک تو مولوی صاحب کا بھی نام لیا، انہوں نے تو سب کو ڈرا رکھا ہے کہ خبردار خبردار، یہاں جب تک مکے میں ہو بیوی کے قریب مت چلے جانا، حرام ہے حرام ہے، حرم مکہ اور یہاں پر بالکل۔ تو اور آپ نے کہا تھا کہ حالت احرام میں یہ پابندی ہے، احرام کے علاوہ پابندی ختم ہے۔ اب جب احرام نہیں تو پابندی 10 کی 10 ختم، اس میں یہ بھی ہے۔ اور مولوی صاحب نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا، سب کو ڈرا رکھا، سب کانپ رہے، اب بیوی کو چھوتے ہوئے بھی ڈر رہے ہیں، تو اب اس کا حل کیا ہو؟ تو میں نے کہا کہ مولوی صاحب کو بس اتنا کہہ دینا
زیادہ مسئلے مت بتانا، اتنا کہہ دینا کہ اگر حرم کے تقدس میں یہ معاملہ حرام ہے تو مکے میں جتنے بھی لوگ یہاں پر یہاں کے پیدائش ہوئے ہیں، یہ زمین سے اگجے ہیں یا آسمان سے ٹپکے ہیں، یا جس عمل کو روک رہے ہیں، آپ کو ڈرا رہے ہیں، اس عمل کے نتیجے میں یہاں پر وجود میں آئے ہیں۔ کہنے لگے جی بس میری سوال مجھے جواب اچھی طرح مل گیا، اب میں ان کی اچھی طرح سے خبر لوں گا۔ ہاں تو لہذا بہرحال یہ ہے کہ جو 10 پابندیاں ہیں حالت احرام میں ہے، وہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو اس میں ہے، اس کے علاوہ پابندی نہیں ہے۔ اب اس کی میں ترغیب بھی نہیں دے رہا کہ بھائی آپ جو ہے، تو لہذا ترغیب والی بات نہیں، میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، کہیں لوگ آپ کو ڈرا دھمکا نہ دیں۔ چلیں اب چلتے ہیں، اس بات کو تو پھر میں دہرا دوں طواف زیارت کو بتانے سے پہلے، اس بات ہاں نہیں ابھی بتاؤں گا طواف زیارت کب ہوگا۔ ابھی تو یہ بتا دوں آپ کا مزدلفہ سے آنے کے بعد ترتیب سے کتنے کام ہیں، زور سے بتائیں، ابھی مزہ نہیں آیا۔ 3 کام ہیں۔ پہلا کام شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی ہونا، تیسرا کام حلق ہونا۔ ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے، اگر ترتیب کے خلاف کام ہو گیا تو دم ہو جائے گا۔ کنکری ماری نہیں اور قربانی کروا لی، یا قربانی ہوئی نہیں حلق کرا لیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ اس ترتیب کو قائم رکھنا واجب ہے۔ تو حج کا پہلا واجب وقوف مزدلفہ، حج کا دوسرا واجب آپ نے کنکری ماری، حج کا تیسرا واجب قربانی، حج کا چوتھا واجب حلق کرا لیا، سر کے بال منڈوا لیے۔ اب حج کا تیسرا فرض طواف زیارت ہے۔ اب اس کو بیان کروں اس سے پہلے تک کا سبق سمجھ میں آ گیا؟ کوئی دقت تو نہیں، کوئی الجھن تو نہیں؟ چلیے الحمدللہ 10 تاریخ میں وقت صبح فجر سے صبح صادق تک 11 میں، زوال کے بعد سے صبح صادق تک 12 میں، زوال کے بعد سے صبح صادق تک۔ بھیڑ کو دیکھ کے زوال سے پہلے 11-12 میں تو نہیں جائیں گے، چلے جانا بکرے کا دم دے دینا جی، بس ظہر کے بعد جائیں، ہاں ظہر سے پہلے جانے کی ضرورت ہی نہیں 11-12 میں۔ چلیے اب آئیے طواف زیارت پہ آتے ہیں۔ اس ایک عمل کی وقت اور تاریخ بتا دوں۔ طواف زیارت کی تاریخیں 3 ہیں۔ 10 تاریخ پورا دن پوری رات، طواف زیارت کا وقت 10 تاریخ کا پورا دن پوری رات، 11 تاریخ کا پورا دن پوری رات، 12 تاریخ کا پورا دن سورج چھپنے سے پہلے تک، یعنی 10 تاریخ کو صبح سے شروع ہوتا ہے اور 12 تاریخ کی سورج چھپنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس بیچ میں کسی بھی وقت جا کر کے، کسی بھی دن جا کے، 10 میں، دن میں، رات میں، 11 میں، دن میں، رات میں، 12 میں، کسی وقت بھی ظہر سے غروب سے پہلے تک جا کر کے طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ وقت سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر کسی مرد نے یا کسی پاک خاتون نے 12 تاریخ کے سورج چھپنے سے پہلے تک طواف زیارت نہیں کیا، اگر کسی مرد نے یا کسی پاک خاتون نے طواف زیارت 12 تاریخ کے سورج چھپنے سے پہلے تک نہیں کیا تو بعد میں کرنا ہی پڑے گا، بعد میں بھی کرنا ہی پڑے گا۔ اور چونکہ اس نے وقت گزرنے کے بعد کیا ہے، اس کے جرمانے میں 1 بکرے کا دم دینا پڑے گا۔ اگر کسی مرد نے یا پاک خاتون نے 12 کی سورج چھپنے سے پہلے نہیں کیا
حرم پہنچے یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، تو اب رات میں کرو یا تہرا کے دن میں کرو، کرنا تو ہے، اس کے کرے بغیر تو چھٹکارا ہی نہیں ہے، لیکن وقت نکالنے کی وجہ سے بکرے کا دم واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جس کا بھی رہ گیا، اگر ایک کا رہ گیا تو ایک دم، اور دو کے رہ گیا تو دو دم، یعنی جس کا بھی طواف زیارت رہ جائے گا، مان لیجئے حاجی کا رہ گیا، حجن نے کر لیا تو ایک دم، اور حاجی حجن دونوں کا رہ گیا تو دونوں پہ الگ الگ دم۔ ہاں، اب آئیے وہ خواتین جنہیں ناپاکی کا عذر تھا، احرام باندھنے کے وقت بھی انہوں نے اسی حالت میں احرام باندھا، کوئی رکاوٹ نہیں، مینا میں کوئی رکاوٹ نہیں، عرفات میں کوئی رکاوٹ نہیں، حجن بالکل صحیح بن گئی، مزدلفہ میں عمل ہوتا رہا، کوئی رکاوٹ نہیں، شیطان کو کنکری مار لی، کوئی رکاوٹ نہیں، قربانی ہو گئی، کوئی رکاوٹ نہیں، اور حلق یعنی کہ سر پہ کے بال کٹوا لیے، کوئی رکاوٹ نہیں، آیا یہ عذر۔ ابھی یہ عذر ختم نہیں ہوا، عذر باقی ہے، تو جب تک یہ عذر ختم نہیں ہو جاتا تب تک خاتون طواف زیارت نہیں کر سکتی۔ یہاں رکاوٹ بنا، جب تک خواتین کو جس کو بھی عذر ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہو جائیں گی تب تک وہ طواف زیارت نہیں کریں گی۔ مثال کے طور پہ کسی کو عذر شروع ہوا واپس 10 تاریخ کو مینا میں آنے کے بعد، اب ان کا تو 10 11 12 13 14 15 تک چلے گا، تو وہ 13 کو ختم ہوگا تو 13 کے بعد کریں گی، 14 کو ختم ہوگا تو 14 کے بعد، 14 میں پاک ہونے کے بعد کریں گی۔ اب ان کا جو طواف زیارت کا وقت تھا وہ کب تھا؟ لاسٹ 12 کو سورج چھپنے کے بعد تھا۔ ان کا عذر ختم ہوا 13 کو یا 14 کو، انہوں نے پاک ہو کر کے پھر حرم جا کر کے طواف زیارت کیا، تو ان کو جو دیر ہو گئی ہے، ان کے اوپر دیر ہونے کی وجہ سے دم نہیں آئے گا۔ ان خواتین پر دیر ہونے کی وجہ سے دم نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے ساتھ میں عذر اللہ کی طرف سے تھا، یہ خود بخود نہیں رکی، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے عذر کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ اگر کسی مرد نے، کسی پاک خاتون نے 12 کے سورج چھپنے سے پہلے نہ کیا تو بعد میں کرنا بھی ہے، دم بھی دینا ہے، میں نے پاک کا لفظ استعمال کیا تھا۔ لیکن وہ خواتین جو ناپاکی کے عذر میں ہیں، وہ جب بھی پاک ہوں گی، 13 میں ہو، 14 میں ہو، 15 میں ہو، وہ نہا دھو کر کے پاک ہو کر کے اب جائے اور جا کر کے طواف زیارت ادا کر لے۔ طریقہ بھی بتاؤں گا، پہلے تو اس کا مسئلہ بتایا میں نے کہ طواف زیارت کا وقت کب سے کب تک ہے؟ 10 تاریخ کے صبح سے لے کر کے 12 تاریخ کے سورج چھپنے سے پہلے تک، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی نے نہیں کیا سورج چھپنے سے پہلے تک 12 کو، تو کیا ہوگا؟ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ یاد رکھ لو، کرنا ہے، اور کرنے کے بعد کیا دینا ہے؟ ایک دم دینا ہے، جتنوں کا بھی چھوٹ گیا ہے۔ اور جنہیں ناپاکی کا عذر تھا، انہوں نے 13 میں کیا تو ان کے اوپر دم ہوگا، ان کے اوپر دم نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ ان کے لیے یہ عذر ایک جگہ آ کر رکاوٹ بنا طواف زیارت کے لیے، لیکن وہ بھی جب رکاوٹ ایسا بنا، ابھی مت جاؤ، پاک ہو کے جانا، پاک ہو گئی، طواف زیارت کر لیا، کوئی دم وم نہیں، تو پورے حج میں انہیں بتاؤ کہیں اس عذر کو روکنے کے لیے دوائی کھانے کی ضرورت پیش آئی؟ کہیں پیش نہیں آئی، نہ مدینے میں آئی، نہ یہاں پر حج کے موقع پہ آئی، نہ عمرے کے موقع پہ آئی۔ جہاں رکاوٹ بنی تھوڑی دیر روک دیا، جب پاک ہو گئی جا کے کر لیا، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی دم نہیں ان کے اوپر، الحمدللہ۔ چلیے اب اس کو کرنے کا طریقہ سمجھا دوں آپ کو میں۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ آپ نے احرام تو کھول دیا ہے 10 تاریخ میں قربانی اور سر مڈانے کے بعد، یا 11 تاریخ میں کھول دیا، اب آپ نے نارمل کپڑے پہن رکھے ہیں، انہی نارمل کپڑوں کو پہن کر کے آپ حرم جائیں گے، بس ٹیکسی سے جائیں، بس سے جائیں یا پیدل جائیں، بڑی تعداد میں تو لوگ پیدل جاتے ہیں، وہ 2 سرنگ آتی ہیں، ان میں پیدل چلنے میں ماشاءاللہ بڑا مزہ بھی آتا ہے، اس میں ہوائی جہاز والے پنکھے یوں چلتے ہیں تو ایسے دھکیلتے ہیں، آدمی بہت ہلکے پن کے ساتھ چلتا ہے، اور اس میں بسم اللہ اکبر تکبیر تشریق کی صدا گونجتی ہوئی، اور چاروں طرف سے حاجی چلتے ہوئے، سفر کا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کار سے گئے یا بس سے گئے یا پیدل گئے، آپ حرم پہنچ جائیں گے، باوضو ہو کر کے اب آپ جائیں گے بیت اللہ میں، وہاں جا کر کے دعا سے فارغ ہو کر کے اب آپ آئیں گے ہری بتی کے پاس۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ نیت کریں گے۔ پہلا کام کیا کریں گے؟ نیت کریں گے، اے اللہ، بولو اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں طواف زیارت کی، چونکہ یہ طواف زیارت کرنے آ رہے ہیں تو اس کا نام لیں گے، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طواف زیارت کی، 7 چکر میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ ایک کام یہ کر لیا۔ جو حج بدل کریں گے وہ اپنے، میں نیت کرتا ہوں طواف کی 7 چکر میرے لیے آسان فرما، میرے ابا دادا جن کی طرف سے بھی ان کی طرف سے قبول فرما۔ اب اس کے بعد استقبال کریں گے، دوسرا کام، تیسرا کام استلام، ہتھیلی چومنے کے بعد اب چونکہ اس طواف زیارت کے بعد آپ کو حج کا 5واں واجب سعی بھی کرنی ہے۔ اس طواف زیارت کے بعد حج کا 5واں واجب سعی بھی کرنی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے احرام ہو یا نہ ہو، جس طواف کے بعد سعی کرنی ہو اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ تو چونکہ آپ نے احرام تو پہنا نہیں، نارمل کپڑوں میں ہے، مگر اس طواف کے بعد سعی کرنے جانا ہے، اس لیے پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے، اخیر کے 4 چکر نارمل، اور خواتین 7 چکر نارمل۔ اب وہ طواف جیسے اب تک آپ نے طواف کیے تھے اسی طریقے سے سیم یہ طواف بھی ہوگا، بس نیت میں کہیں گے اے اللہ میں نیت کرتا ہوں طواف زیارت کی 7 چکر میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور اس کے بعد جیسے طواف اب تک کرتے چلے آئے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ طواف کریں گے۔ طواف موقع ملا تو کل یا پرسوں پھر دوبارہ یہاں پر خانہ کعبہ کا وہ ماڈل لگ کر کے ایک دفعہ کر کے میں انشاءاللہ دکھا دوں گا، سمجھا دوں گا، تاکہ ساری الجھن آپ کی دور ہو جائے۔ طواف زیارت سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے 2 رکعت واجب الطواف ادا کر لی، اس کے بعد آپ صفا مروہ پہ پہنچ گئے، صفا مروہ کی سعی کر لی، جیسے آپ نے پہلے عمرے میں صفا مروہ کی سعی کی تھی۔ اس سعی سے فارغ ہو کر کے اب آپ کا حج کا 5واں واجب ادا ہو گیا۔ یہ سعی سے فارغ ہو گئے، حج کا 5واں واجب آپ کا ادا ہو گیا۔ پہلا واجب زور سے بتائیے وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب شیطانوں کے کنکری مارنا، تیسرا واجب قربانی، چوتھا واجب حلق، 5واں واجب سعی کرنا، طواف زیارت کے بعد سعی کرنا۔ یہ اس سعی کے بعد آپ کو اس طرح نہیں پھروانا، کیونکہ آپ کا احرام تو پہلے ہی کھل چکا ہے۔ سعی کے بعد اس طرح جو چلوایا جاتا ہے احرام کھولنے کے لیے چلوایا جاتا ہے۔ اب چونکہ آپ کا احرام نہیں ہے، بس سعی کرنی ہے، حج کا 5واں واجب اس طرح نہیں چلوانا ہے۔ بس یہ سبق یہاں تک آپ کا آ گیا الحمدللہ۔ اب اس کے اور بے شمار مسائل اور چھٹا واجب اور اس کی باریکیاں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ آئیں گی، کل آئیں گی انشاءاللہ۔ اس میں ایک بات کی وضاحت اور کر دوں سعی کے تعلق سے،
اس میں بھی میرے پاس بہت فون آتے ہیں۔ وہ وضاحت یہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے حج پہ جانے سے پہلے احرام باندھا، احرام باندھ کر ایک نفلی طواف کر لیا اور پھر نفلی طواف سے فارغ ہو کر کے سعی کر لی، حج کا 5واں واجب پہلے ہی ادا کر لیا، تو اس میں شرط یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کر کے نفلی طواف کریں گے، پھر اسی احرام کی حالت میں آپ سعی کر کے اور اسی احرام سے حج کو جائیں گے۔ احرام وہ جو بندھا ہے وہ کھلے گا نہیں، تو وہ حج کی جو سعی ہے 5واں واجب وہ پہلے اس شکل سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ اتنا تو بتا دیتے ہیں کہ حج کی سعی وہ پہلے بھی کی جا سکتی ہے، بس اتنا سن کر کے پوچھتے لوگ مجھ سے کیا پہلے کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی پہلے کرنے کی شکل سمجھ لیجئے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ عزیزیہ میں، بسیں آپ کی بند ہیں، ٹیکسی والا آنے کے 200 ریال لے رہا ہے، جانے کے 300 ریال لے رہا ہے، تو کیا آپ احرام وہیں سے باندھ کے 7 تاریخ میں نفلی طواف کرنے سعی کرنے آ جائیں گے؟ کہ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ ہم نے کہ جب بڑا مشکل ہے، جب آپ عزیزیہ سے حرم میں طواف اور سعی کرنے آ ہی نہیں سکتے، اور یہ جو احرام باندھ لیں گے، پھر کوئی کہے کہ جی میں 4 دن پہلے کر لوں، ہم نے کہ تو 4 دن پہلے احرام جو بندھے گا وہ کھلے گا نہیں، اسی سے حج کو جاؤ گے، تو 4 دن احرام کی پابندی میں رہ سکتے ہو؟ کہ جی وہ بھی مشکل ہے۔ ہم نے کہا تو اس کا تذکرہ ہی چھوڑو۔ تو اب میں کل ملا کے آپ کو سمجھ میں آئی ہو یا نہ آئی ہو، بس یہ سمجھا دوں کہ حج کی سعی کرنا پہلے جو عزیزیہ میں رہ رہے ہیں، اور آپ سب عزیزیہ میں رہیں گے، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا مشکل عمل ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بات سمجھائے بھی تو آپ اس چکر میں مت پڑنا، بس کہ نہیں جی ہم تو طواف زیارت کے بعد سعی کر لیں گے۔ البتہ اتنی گنجائش ہے، وہ کرتے اس لیے ہے کہ بعد میں تھکن نہیں ہوگی۔ آپ نے طواف زیارت کیا، مردوں نے یا خواتین نے، اور طواف زیارت سے فارغ ہو کر کے تھکن ہو گئی، پیروں میں درد ہو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحیح کرنے کی ہمت نہیں ہے، تو طواف زیارت کے فوراً بعد ہی سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کل کر لینا، پرسوں کر لینا، 2-4 دن کے بعد جب بھی موقع ملے تب کر لینا، اس کی آپ کو چھوٹ ہے، گنجائش ہے۔ تو تھکن والا میٹر بھی ختم ہو گیا کہ ہم تھکن سے بچنے کے لیے پہلے کریں گے، تو آپ اگر تھک جاتے ہیں، اس دن ہمت نہیں ہے، تو آپ 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد جب موقع ملے یا 2-4 گھنٹے وہیں آرام کر لے، تھکن دور کر لے، پیروں کا درد دور کر لے، آپ صفا مروہ پہ جا کے ایک سائیڈ میں بیٹھ جائے اور 1-2 گھنٹہ آرام کر لے، کچھ ساتھ میں کھانے پینے کا لے جائے، کھا پی لے، یا حرم سے باہر نکل آئے، سامنے ریسٹورنٹ ہے وہاں جا کے کھا پی لے، کچھ چائے پی کے گھوم پھر کے فریش ہو کر کے دوبارہ سے استنجا وضو کر کے 2-4 گھنٹے کے بعد پھر آ کر کے کر لے، لیکن اس میں کوئی لگاتار کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے چکر میں مت پڑنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں تک کے سبق کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔